خوش آمدید کہتا ہوں اور آج آپ سے کچھ اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے، تو آپ میری اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا۔ جیسے جو پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ جو لوگ تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی اہل اقتدار کی سب سے اعلیٰ مسند پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس کے جو بھائی ہوتے ہیں یا بھتیجے ہوتے ہیں یا مختلف یار دوست ہوتے ہیں، حالانکہ اس معاشرے میں ہم نے مشوقائیں بھی دیکھی ہیں کہ ان کے اثاثوں میں دن رات اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جب کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ایوب خان کے بیٹوں کو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے اثاثے کس طرح بڑے، اور ایوب خان کے بیٹے ایسے ہی تھے کہ جیسے وہ خود حکمران ہیں۔ یعنی کہ ایوب خان کے بیٹوں سے لے کے پھر ایک صرف نام کا نیازی تھا تو اس کو ہم نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور اس میں لوگوں کو آپ نے یکدم امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے وہ جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں، ان کے سمدی صابر مٹھو ہیں۔ صابر مٹھو کا پہلی دفعہ نام میں نے اس وقت سنا تھا جب یعنی کہ عمران ریاض نے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں یہ ہمیں بتایا کہ صابر مٹھو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کنگ ہے اور اس وقت پورے لاہور کا کنگ ہے، اور لاہور میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور تمام یعنی کہ ریئل اسٹیٹ تو سارے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لنکس ہوں، اگر آپ کا یعنی کہ کوئی رشتہ دار چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ سب سے بڑی سیٹ سمجھی جاتی ہے پاکستان میں ادھر بیٹھا ہو، تو پھر آپ کے جو کاروبار میں ہیں اس میں زیادہ ترقی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان میں زیادہ ترقی ہو جاتی ہے، اور آپ کے اثاثے بھی دن رات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صابر حسین مٹھو کو جو کہ ایک جنرل باجوہ صاحب کا 6 سالہ دور تھا، اس میں یہ کنگ سمجھا جاتا تھا اور ہر طرح کے معاملات میں اس کا نام آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کا نام لینے سے ڈرتے تھے، یعنی کہ عمران ریاض نے اس کا نام لیا تو 2 دن کے بعد اسے اپنے ایک وی لاگ میں اس سے معافی مانگنی پڑی کہ میرے پاس ادھوری معلومات تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کا نام لیا، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا کیوں نام لیا۔ تو ابھی صابر مٹھو کو FIA نے منڈے والے دن بلا لیا ہے کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ کے ساتھ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں اتنے زیادہ پیسے کیسے آ گئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹرانزیکشن کیسے آ رہی ہیں۔ مین مدعا جو ہے FIA کا اس دن جو صابر مٹھو کو منگوانے کا، جو ان پہ جو فرد جرم، یہ فرد جرم تو نہیں کہہ سکتے، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے۔ کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر ادھر سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جاتے ہیں، باہر میں پھر جائیدادیں خریدتے ہیں، یا پھر وہی پیسہ باہر سے قانونی طریقوں کے راستے سے پاکستان میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارا پیسہ ہے۔ اس بارے میں کل یعنی کہ بے دیکھنا والا جنرل باجوہ صاحب ابھی پاکستان میں نہیں ہے، میرے خیال میں 24 کو وہ پاکستان میں آئیں گے، لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب FIA جنہوں نے صابر مٹھو کو بلایا ہے تو اس کے بارے میں اس کیس کی ابھی کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ بڑا بااثر اور بڑا طاقتور آدمی تھا یہ۔ اس کے ساتھ دوسری جو خبر ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ شیخ رشید کا انٹرویو ہے۔ شیخ رشید نے انٹرویو دیا اور جیسے آپ نے جانتے ہیں باقی لوگ صداقت عباسی اور فرح حبیب اور جو ہیں دوسرے لوگ انٹرویو دے رہے تھے، عثمان ڈار، اسی طرح شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو تھا۔ تو شیخ رشید صاحب یعنی کہ نا جو قائم سیاستدان ہوتے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، تو یہ کبھی انٹرویو والے کی نا مرضی پہ نہیں چلتے، یہ اپنی مرضی خود کرتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ منیب فروغ ان سے سوال جو ہے وہ گندم پوچھ رہا تھا، لیکن شیخ رشید سوچ کے آئے تھے کہ میں نے اس کا جواب چنا دینا ہے، تو وہ اپنے چنے ہی بناتے رہے۔ یعنی کہ منیب فروغ نے جو بھی سوال پوچھا اگر شیخ رشید اس کا جواب دینا چاہتے تھے تو دے دیتے تھے، لیکن اگر نہیں دینا چاہتے تھے تو پھر وہ الفاظی اختیار کرتے تھے اور بتاتے تھے ادھر ادھر کی باتیں کر کے۔ تو اس انٹرویو میں کوئی خاص نئی بات تو نہیں تھی، وہی یعنی کہ ذہن سازی والے الزامات، وہی جناب فوج ہماری عظیم ہے، فوج ہماری بہت گریٹ ہے اور ہم تو ساری زندگی فوج کے ساتھ رہے ہیں اور فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، اسی طرح کی باتیں تھیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ذہن سازی عمران خان کر رہا تھا، تو پھر آگے ٹول جو تھے
وہ بھی تو یہی لوگ تھے نا، یکدم تو نہیں. ابھی جیسے فرح حبیب ہے اسلام فیصل آباد میں، اگر پتہ بھی ہلنا ہے پی ٹی آئی کا تو وہ فرح حبیب کی مرضی سے ہلتا تھا. یعنی کہ آپ لوگوں کو جذبات تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو نکالنا ایک کام ہوتا ہے، اور مقامی قیادت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو باہر نکالا جا سکے. تو فرح حبیب صاحب یا عثمان ڈار صاحب وہ سیالکوٹ کے مالک تھے، اور سیالکوٹ کی پی ٹی آئی کے مالک تھے، اور پی ٹی آئی سیالکوٹ عثمان ڈار کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ آپ صرف عمران خان پہ الزام دے کے کہ اس نے ذہن سازی کی تھی، آپ اس سے نہیں چھٹکارا پا سکتے. پھر جناب جو بندے موجود نہیں ہوتے ان پہ آپ الزام لگا دو کہ یہ لوگ عماد اظہر جو کہ اٹلی میں ہے، یا زلفی بخاری جو انگلینڈ میں ہے، یا شہباز گل جو امریکہ میں ہے، ان لوگوں کا الزام لگا کے آپ کہہ دو کہ بھائی یہ اس لوگ شامل تھے، یہ لوگ کور لوگ تھے، ہم تو پیچھے تھے، ہم تو سمجھاتے رہے ہیں جی، ہم بڑا سمجھایا ہم نے لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. تو پہلے بھی میں نے ایک اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ان لوگوں کو جو کہ موجود تھے، جو کہ شامل تھے، جو کہ تحقیقات میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ اس جو 9 مئی کے جو واقعات تھے ان میں یہ لوگ براہ راست ملوث تھے. اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑنا ہے تو پھر جو وہ غریب لوگ جو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. اگر اس طرح ان کو بھی پریس کانفرنس کرنے کی سہولت دی جائے تاکہ وہ بھی پریس کانفرنس کریں اور اس کیس کو ختم کر دیں کہ یار ہم سے بھی غلطی ہوگی، ہمیں بھی معاف کر دو. تو آگے سب لوگوں کو میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیفر کیس کی جب آگے جا کے سیفر کیس میں عمران خان کو سزا کے قریب پہنچے گا تو شاید عمران خان بھی پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، یا عمران خان بھی پی ٹی آئی چھوڑ دے. تو عمران خان کو بھی پریس کانفرنس کرنے کی سہولت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی پریس کانفرنس کرے، پی ٹی آئی کو چھوڑے اور وہ بھی آزاد ہو جائے. اس لیے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. جس نے یہ نہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر کے یا ایک انٹرویو دے کے وہ چھوٹ جائے. جس نے بھی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. پھر 23 اکتوبر کو کچھ عدالتی معاملات پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. 23 اکتوبر کو جو ایک نیا بینچ بنا ہے، نیا تو نہیں یہ پرانا ہی بینچ ہے، صرف اس میں چیف جسٹس بندیال صاحب اس کی پہلے سربراہی کر رہے تھے تو یہ 6 رکنی تھا. اب چیف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں تو جو 5 جج ہیں وہی اس کیس کو سنیں گے، اور یہ اہم ترین کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا ہے. تو اس کے بارے میں کافی بحث ہو رہی تھی کہ جنرل فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو بینچ کو کس طرح. اب پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اب فائز عیسیٰ صاحب بینچ نہیں بناتے، اب 3 رکنی کمیٹی بینچ بناتی ہے جس میں جسٹس طارق مسعود، اعجاز الحسن اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں. یہ تینوں مل کے بینچز بناتے ہیں، اور اس بینچ کو انہوں نے اس لیے نہیں چینج کیا کہ یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں 90% جو ہے نا 90% جو پروسیڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے، دلائل لوگوں کے سن چکے ہیں. ابھی تو اٹارنی جنرل کے 1 گھنٹے کے دلائل رہتے تھے، اس کے بعد فیصلہ دینا تھا، لیکن وہ عطا بندیال نے اسے لامحدود مدت کے لیے ملتوی کر دیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں 5 جج وہی جج ہیں جو یہ شروع سے کیس سن رہے تھے. پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا، لیکن پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود اس بینچ میں نہیں بیٹھے. تو اس کے بعد یہ منصور علی شاہ بھی جو وہ ہیں جو عادہ خواجہ صاحب سے ان کی رشتہ داری تھی وہ بھی اس بینچ سے اٹھ گئے. تو اس کے بعد یہ 6 رکنی بینچ تھا اور اس نے تمام سماعتیں سنی. اب تو تقریباً صرف 1-2 سماعت کے بعد فیصلہ دینا ہے. تو اس وقت پہ بینچ نیا بنانا، وہ دوبارہ سے تمام سماعتیں چلنی شروع ہو جانی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے اسی بینچ کو قائم رکھا ہے، انہی لوگوں کو قائم رکھا ہے کہ جو لوگ اس بینچ کو شروع سے سن رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ بھائی اگر ایسے وہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے ان کو بٹھا دی ہے. تو یہ تو ابھی بڑا سنہری موقع ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ یہ جو 5 جج ہیں ان میں سے 4 ججز جو ہیں وہ میکسیمم پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بڑے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں ان کے لیے شیر اور شیرنی کے نام سے. تو ابھی ان کے لیے بڑا موقع ہے کہ یہ اس کو فیصلے کو فوجی عدالتوں کو ختم کریں. اگر نہیں کر سکتے، اگر وہ ان کو اعتراض ہے کہ ہمیں پتلی گلی ہمیں بند گلی میں پھنسا دیا گیا ہے، تو وہ ایک جوڈیشل آرڈر سے دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے فل بینچ بنا دیا جائے.
اور اس پہ اپیل بھی لگے گی، اور جب اپیل لگے گی تو وہ ایک نیا 7 رکنی بینچ بنے گا، کیونکہ یہ جج اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو اس میں انہوں نے یعنی کہ ایک اگر وہ جج جو یہ 5 جج ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بند گلی میں ہیں، ہمیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے کے لیے کھڑا کر دی ہے، تو یہ جوڈیشل آرڈر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس فل کورٹ میں بٹھا دیا جائے اور اس پہ پھر فل کورٹ بیٹھے گا۔ ایک دوسرا بینچ جو اگلے ہفتے میں بڑا اہم کیس ڈسکس کرے گا وہ جسٹس فائز عیسیٰ، عطر من اللہ اور امین الدین پہ ہے، وہ الیکشن کا معاملہ ہے، تو وہ بھی کوئی کم اہم کیس نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا کیس بہت اہم ہے تو پھر ہمیں یعنی کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس میں نہیں بیٹھے، تو لیکن ایک اتنا ہی اہم کیس جو ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں کیا کہتے ہیں خواہشات یا جو اس کو انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، اور باقی لوگوں کے بھی انٹرسٹ ہیں، تو الیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ایکول کیس ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں تو یہ آئینی اگر مسئلہ ہے تو اس پہ 5 جو ابھی نیا ایکٹ آ گیا تو اس کے مطابق اس پہ 5 رکنی بینچ بننا چاہیے، لیکن یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ دیکھیں اس کی پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، شاید وہ دوبارہ اس کو 5 رکنی کر کے دوبارہ اس کو بلا لیں اور اس کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ باقی آخر میں آج میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی بے انتہا تیاریاں اور کل سے ہی لوگ ادھر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک جلسہ کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر پارٹی کے پاس بے شمار بندے ہیں اور پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس بندے ہیں، اور میکسیمم پارٹیوں کے پاس چارج کارکن ہیں، تو وہ جلسہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ جلسہ کامیاب ہونا اتنا اہم نہیں ہے۔ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جن کا بیس کیمپ کے پی کے ہے یا کراچی ہے، ان کو کہیں کہ لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کر دو تو وہ بھی جلسہ کر دیں گے، جلسہ ہو جائے گا کامیاب۔ اور جلسے پہ اتنی توانائی بھی نہیں ضائع کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر نہیں لوگ اتنے آتے تو وہ ایک خبر ہوگی، جلسہ کامیاب ہونا ایک خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات ہے کہ اس میں میاں محمد نواز شریف کہتے کیا ہیں، تو وہ بات سننے والے ہوگی کہ آج نواز شریف صاحب اتنے عرصے کے بعد آ رہے ہیں تو وہ کیا بیانیہ پیش کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، اور کیا ہمیں یعنی کہ اپنا مقصد بتاتے ہیں یا اپنا منشور بتاتے ہیں، وہ بات سننے والی ہوگی، وہ بات اہم ہوگی، اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے تو اس پہ ہم یہ اپنا موقف یا ان کا موقف کو اپنے ساتھ تجزیہ کریں گے کہ یہ باتیں ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ تو جلسہ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تقریر ہوگی وہ اہم ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔